الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن علمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة أي لأهلك جميع دواب الأرض طبعا لإهلاك بني آدم ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم بالعقوبة إذ لو فعل ذلك بهم لما بقى أحدا. اب پروردگار عالم نے سورۃ النحل کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دے رہے ہیں اپنے علم کی کہ وہ حلیم ہیں، کہ وہ اپنے مخلوق پہ رحم فرمانے والے، حلم فرمانے والے، کہ اپنے بندوں کو معافی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ان کے ہر گناہ پہ فوراً پکڑ کے سزا نہیں دیتے. یعنی اگر خدا بند قدوس ہر انسان کو اس کی غلطی پہ فوراً سزا دیتے تو دنیا میں کوئی چلتا پھرتا بھی نظر نہ آتا. اچھا، جب انسان نہیں رہیں گے تو جانور خود بخود ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو ایک نظام بنایا ہے نا کہ جانور ہمارے چاہتے ہم ان سے فائدہ اٹھاتے. تو جب فائدے اٹھانے والا نہ رہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب گھر میں مالک نہ رہے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، حویلیاں اجڑ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے نا کہ انسان کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوق میں رنگ بھرا ہے. اسی لیے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو آسمانوں میں ہے سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ستر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پہ فوراً عذاب نہیں دیتے. ورنہ اگر ہر بندے کو گناہ پہ عذاب ملے تو کوئی بندہ زمین پہ چلتا ہوا نظر نہ آئے. یہ بات نہیں ہے نا کہ صرف زنا گناہ ہے، غیبت بھی تو گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی تو گناہ ہے، حرام کھانا بھی تو گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی تو گناہ ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، کمزوروں پہ ظلم کرنا بھی تو گناہ ہے، کسی انسان کو ناحق ستانا بھی تو گناہ ہے، کسی انسان کو پریشان کرنا بھی تو گناہ ہے، اپنے ہمسائے کو تکلیف دینا بھی تو گناہ ہے، غیر محرم پہ بری نظر ڈالنا بھی تو گناہ ہے. تو بندہ تو پھر گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ اگر ہر گناہ پہ سزا ملے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ ہدایت پکڑ لے، توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے تو معاف فرما دے. لیکن جب بندے گناہوں پہ بالکل اصرار کرتے، گناہوں پہ جم جاتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے. اس لیے فرماتے ہیں اخبر تعالیٰ عن علمہ بخلقہ ما ظلمہم، کہ اللہ نے فرمایا کہ مخلوق ظلم کرتی ہے لیکن میں پھر بھی اپنے علم سے ان کو عذاب نہیں دیتا. وَأَنَّهُ لَوْ يَأْخُذُهُمْ، اگر میں ان کو پکڑ لوں ہر گناہ پہ ما ترک علی ظہر الارض من دابۃ، پھر زمین پہ کوئی چلنے پھرتی چیز نظر نہ آئے،
اذا اہلک جمیع دواب الارض، تاکہ دنیا کی ہر جاندار چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں ہیں بنی آدم کے لیے، تو جب بنی آدم ہلاک ہو گئے تو پھر ان چیزوں کا کیا ہے؟ ولکن الرب جل جلالہ، لیکن پروردگار عالم جل شانہ و برہانہ یعلم ویسترہم فرماتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، وینظر الی اجل مسمى، اور ہمیں ایک وقت معین تک مہلت دیتی ہیں، الا یعاجلہم بالعقوبۃ، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، اذ لو فعل ذلک لما ابقى احدا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر گناہ پہ سزا دے تو دنیا میں کوئی بندہ بھی نظر نہ آئے۔ قال سفیان الثوری النبی ساکان بالاحوص انه قال قاد الجول ان يعذب بذنب بنی آدم، یہ جول کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا جو گندگی لے کے پھرتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بنی آدم کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آ جائے۔ اسی لیے جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور بعض روایات میں ہے موسیٰ علیہ السلام، کہ جب بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گئی، تو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے، تو اللہ کے پیغمبر بھی تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ تو ابھی آپ اس میدان میں نہیں پہنچے جہاں جا کے دعا فرمانی تھی، کہ آپ نے اپنے تمام مخلوقات سے فرمایا کہ واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت آ جائے گی، بارش آ جائے گی۔ تو آپ کے جو قریب لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم نے سارے اکٹھے ہوئے، ابھی تو دعا بھی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ میں نے بلوں میں دیکھا ہے چیونٹیاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جو ہیں بلوں کے اندر، تو وہ اپنی زبان میں اللہ کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ اللہم لا تعذبنا بذنوب عبادک، کہ اللہ بندے تیرے گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو عذاب نہ دے، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ جانور تو کوئی گناہ نہیں کرتا، چیونٹی تو کوئی گناہ نہیں کرتا، تیرے بندے گناہ کرتے ہیں، آپ بارشیں بند کر دیتے ہیں تو ہم بھی گرمی سے مر جائیں، تو لہٰذا ہمیں تو عذاب نہ دے اپنے بندے کو۔ اس لیے کہ جب بنی آدم پہ عذاب آتا ہے تو سب چیزیں پھر ساتھ میں رگڑی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کوئی چیز بھی زمین پہ نہیں بچی، تو زمین میں کتنے حشرات ہوں گے، کتنے کیڑے مکوڑے ہوں گے، کتنی چیزیں ہوں گی، وہ بھی انسانوں کی وجہ سے رگڑے گی۔ اس لیے تو اللہ کا ستر ہے کہ اللہ ہمیں مہلت دیتے ہیں، لیکن ہم گناہوں میں ایسے الجھ جاتے ہیں اور دولت کے نشے میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی پکڑنے والا ہے۔ وَقَرَأَ الْآيَةَ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَقَدْ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنِ النَّبِيِّ إِسْحَاقَ عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ الْجُهْلُ أَن يُهْلِكَ فِي جُهْلِهِ بِخَطِيئَةِ بَنِي آدَمَ، کہ وہ ایک حقیر جانور ہے، وہ بھی اپنے بل کے اندر بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ وقال ابن جریر حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا اسماعیل بن حکیم الخزاعی قال حدثنا محمد بن جابر الحنفی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمة قال سمع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رجلا وهو يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه قال فالتفت الیہ فقال بلا واللہ حتی ان العبارہ تموت فی وقرها بظلم الظالم۔ حضرت ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ سمع ابی ہریرہ رجلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان الظالم لا يضر الا نفسه، کہ ظالم کسی کو نقصان نہیں دیتا، اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کبھی ظالم کے ظلم کی وجہ سے عذاب آتے ہیں تو ساتھ جانور بھی جل جاتے ہیں۔ اس لیے قاعدہ ہے نا کہ جیسے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ بھائی جب آگ جلائی جاتی ہے تو خشک لکڑیوں کے ساتھ سبز لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ تو اللہ کا ستر ہے اور اللہ کا کرم ہے، لیکن بندے اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں۔
ہمارے اپنے علاقوں میں پرانی بات ہے، میر صاحب تھے، میر جمیل صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اور انتہائی اللہ والے اور رشوت سے بری اور ہر قسم کے گناہوں سے بری اور خوف خدا والے بندے تھے، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزری۔ تو ان کی خدمت میں ایک مقدمہ قتل کا پیش تھا، اور قاتل جو تھے وہ بڑے زور والے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آج تو قانون پھر زور والوں کے آگے کمزور ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جب فیصلے کی پیشی آئی تو اب وہ جو آدمی تھا نا، وہ قاتل بڑا آدمی تھا، اس کے بڑے استقبال کے لیے لوگ، ان کو پتا تھا کہ ہم نے رہا ہو جانا ہے، تو ان کے استقبال کے لیے لوگ آئے اور ڈھول باجے لے کر اور پھول لے کے اور یہ لے۔ جب وہ کورٹ میں پیش ہوا تو حضرت میر صاحب نے اس کو فرمایا کہ میرے بھائی، فائل کے اعتبار سے، مثل کے اعتبار سے تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فائل میں جان ہی نہیں، اور تمہارے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں بنتی ہے کیونکہ تم زور والے بندے ہو۔ لیکن میری تحقیق کے مطابق تم صحیح قاتل ہو۔ ایک ساتھ بڑی تحقیق کرتے تھے، ان بستیوں میں چلے جاتے، لوگوں سے پوچھتے، مسجدوں میں چلے جاتے، لوگوں سے تحقیق کرتے، 4 دن اس علاقے میں پھرتے رہتے، اور میں کہ میری تحقیق میں تم قاتل ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ کے آگے توبہ کرو، اور ایک جو مقتول ہے جس پہ تم نے ظلمن قتل کیا ہے، اس کو ہر حال میں راضی کرو، اس کے ورثاء کو دیت دو، مناؤ، کچھ کرو، معافی لو، ورنہ اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ سکو گے۔ تو وہ نشے میں، غرور میں، دولت کے نشے میں کہا جج صاحب آپ فیصلہ کریں، آپ مجھے خدا خدا نہ سنائیں، یہ مولوی بہت سناتے رہتے ہیں۔ آپ جج ہیں، واز کرنے بیٹھ گئے، مولوی ہیں آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا فیصلہ کیا؟ جاؤ بری فائل میں ہے کچھ نہیں، تو میں کیا سزا دیتا ہوں؟ باہر نکلے جی، اور استقبال اور دھوم دھڑکے، اور وہ بیچارے جو مقتول تھے، اس کے وارث غریب تھے، وہ بیچارے سر چھپا کے مظلوم روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، اور ان کے حواری جو ہیں ان کو مار رہے ہیں الٹا۔ تو اسی وقت وہ عدالت کا ٹائم ختم ہوا اور میر صاحب باہر نکلے، دیکھا کہ اس کا استقبال اور اس کا شور، تو سیدھے مسجد میں گئے، 2 رکعت پڑھی، کہا اللہ تو عادل و قادر ہے، میرا ایمان ہے، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، یہ منظر برداشت نہیں کر سکا کہ ایک ظالم دندنا رہا ہے اور مظلوم مقتول رو رہے ہیں۔ وہ بندہ، یہ تقریباً پرنڈا سوائے خاں یا کوٹ سمابا یا اس قسم کے اسٹیشن کا واقعہ ہے، وہاں سے وہ گاڑیوں میں آئے، اور وہاں سے آگے جو ہے وہ 2-3 میل سفر تھا جو گھوڑیوں پہ، تو وہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا چھوڑو یار، کون گھوڑیوں پہ چڑھے، پیدل چلے جاتے۔ بس یوں ہی جناب وہ اسٹیشن سے اترے اور کچی سڑک پہ آئے، گویا سانپ انتظار میں بیٹھا تھا، بس آیا اور ڈنگ مارا، لاش لے کے گھر گیا۔ گھر پہنچے، اللہ تبارک و تعالی جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی دیر نہیں لگتی، اس لیے اللہ سے ہر وقت معافی مانگا کرو، اور خاص طور پہ اللہ کے حرم میں اور حرمین الشریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہر قسم کے ظلم، گناہ، ڈاکہ، قتل، چوری، جھوٹ سے بچا کرو، یہ بڑا نازک مقام ہے۔
پتہ نہیں وہ کتنے بدقسمت اور کتنے بد نیت بددینت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حرم میں آ کے فتنے کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایسا امن کا گہوارہ کہ جس ملک کا امن پوری دنیا میں ضرب المثل ہے، اور جس کو اللہ کہتا ہے ہر امن آمنا، وہاں اگر فتنہ پھیلاؤ اور فساد پھیلاؤ ایمان سے کہو تم کسی عالم سے جا کے پوچھیے اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے. کس سے لڑ رہے ہو، کن کو مار رہے ہو؟ سرزمین حرم جیسے مقدس جہاں جانور کا مارنا منع ہے، جہاں پرندے کو اڑانا منع ہے، جہاں درخت کاٹنا منع ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ان ظالموں کے ظلم سے، مفتنوں کے فتنے سے، مفسدین کے فساد سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ کریں. یہ سمجھتے ہیں ہم دین سے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جو دین خود سمجھا جائے نا یہی اثر ہوتا ہے. جب کسی شیخ سے، استاد سے، عالم سے نہ پڑھا جائے نا بس یہی حال ہے. جو دماغ میں آیا وہ دین بن گیا. یہ برسوں کی بات ہے. یہاں مجھے ایک بندہ ملا، کہتا ہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا بھائی میں سمجھ گیا اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ تو ہو جاتا ہے. میں نے کہا عشاء کے بعد، میں نے کہا جان چھوڑے گا عشاء کے بعد جب میں آؤں گا نا بات کر لوں. میں وہ پھر کھڑا تھا. میں نے کہا اب یہ تو نہیں چھوڑتا. میں نے کہا ہاں جی فرمائیے بات کریں. او جی آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا یار میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، مجھے بات کرو. بیٹھنے کی کیا ہے، مجھے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. نہیں جی بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے لیے تو میں کھڑا ہوں نا، بات کرو. کہنے لگا جی 22 سال ہو گئے ہیں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اچھی بات ہے. میں نے کہا یار خدا مبارک کرے. بس اچھی بات، اس میں کیا بات کرنی، مجھے بتانے کی کیا ضرورت. کہتے جی نہیں اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تم مہدی ہو. میں نے کہا میرے نزدیک تو کافر ہو، باقی تم اپنے عقل میں پتہ نہیں کیا بلا ہو. میں نے کہا وہ تمہارے ملک سے نہیں ہوگا، اردو نہیں بولتا ہوگا. جاہل آدمی، بے وقوف آدمی کو معدے کی خرابی ہے، کو خواب سے آپ نکل جاؤ گا، نکل جاؤ آرام سے دبا ہو جاؤ. میں نہیں تمہاری، میں پیری نہیں مانتا تو مجھے مہدی بنوانا تھا. عقل کی بات کرو. اچھا ہے، شکر ہے اس کی بھی اچھی قسمت تھی کہ اس نے حرم میں کھڑے ہو کے مجھے باہر ہوتا نا پھر میں اچھی طرح اس کو سمجھا. تب اب یہ حال ہے. اسی لیے حکم ہے کہ بغیر کسی علم کے چلو گے تو پھر بھٹکو. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ مربع مربی کے بغیر نہیں بنتا، علم جو ہے وہ عالم کے بغیر نہیں آتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفی بندے ہیں نا بیچارے، بغیر کسی بزرگ کے، بغیر شیخ کے، بغیر استاد کے، وہ بھی اسی طرح بھٹکتے ہیں. وہ 2-4 دن محنت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر آخر نور تو ہے، اس کا اثر تو ہوتا ہے، روشنی تو ہوتی ہے. اب چونکہ کوئی عالم کا ہاتھ ہے نہیں، سمجھانے والا ہے نہیں، بس وہیں بھٹک گئے. اس لیے ہر کام میں اللہ کا حکمت ہے. دیکھو نا اللہ قرآن بھیجتے تھے، مکے والوں پڑھ لو ایمان لے آؤ. اللہ نے نبی بھیجا، اللہ نے پھر میرے مدنی پاک کے ساتھ صحابہ بھیجے، اہل بیت آئے. عورتوں کو سمجھانے کے لیے ازواج مطہرات کو اللہ نے عالم بنایا. پھر ان صحابہ میں قراء پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے. انہوں نے میرے مدنی کے دین کو آگے پہنچایا. ان کے بعد پھر تابعین کا دور آیا. تابعین
کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، اب ہم حضور سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو اب علماء نے، محدثین نے حدیثیں جمع کی، فقہاء نے مسائل تفقہ کے ساتھ جمع کیے، اور امت کے لیے اللہ کے دین کو آسان بنایا اور علماء نے آگے پہنچایا۔ تو اسی ترتیب کو قائم رکھو، اسی ترتیب کو قائم رکھو گے انشاءاللہ بھٹکنے سے بچ جاؤ۔ ایک اصولی سی بات۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ اگر مغرب کی نماز کے بعد، ہمارے بعد لوگ ہوتے ہیں نا 2 رکعت پڑھ کے 2 نفل بھی ضرور پڑھتے ہیں، 2 نفل جو نہیں چھوڑتا وہ حضور کی سنت چھوڑے گا؟ اب اس کا دماغ ہم یہ بنائے یار یہ کیا ہے نفل، چھوڑے بس 2 رکعت پڑھ لیے، چلو چلو، دوسرے دن وہ بیٹھے رہے گا اور 2 رکعت ہی پڑھے گا، وہ کہے گا سنت ہے نا، پڑھوں گا ثواب ہے، نہیں پڑھوں گا کیا ہے سننا۔ اب جس آدمی کو استاد نے، شیخ نے اتنا محنت کر کے لگایا ہے دماغ میں کہ بھی تیری تہجد نہ چھوٹے، تیرا اشراق نہ چھوٹے، تیری ضحیٰ نہ چھوٹے، اوابین نہ چھوٹے، حتیٰ کہ میں نے پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا تھا کہ حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مسواک بھیجے تھے حضرت تھانوی کو، تو انہوں نے مسواک لیے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ شیخ نے مجھے مسواک کیوں بھیجے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں کیا پتہ، انہوں نے کہا تاکید کی ہے کہ مستحبات کا خیال کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ چلو ایک دن مسواک کیا ایک دن نہیں کیا تو کیا ہوئے نا، خبردار، یہ ایک سنت جو ہے یہی تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو جو بندہ مسواک ابھی نہیں چھوڑے گا، جو بندہ پگڑی باندھنے میں بھی اسی طرح کوشش کرے گا کہ عین سنت کے مطابق میرا امامہ مبارک ہو، عین اسی طرح میری امامے کی جو چوٹیاں میں چھوڑوں اسی طرح ہوں، اگر وہ کنگھی دے گا تو کوشش کرے گا کہ میرے بال عین سرکار کے حکم کے مطابق ہوں اور عین سیدھی مانگ نکلے، وہ حضور کی کبھی مخالفت کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر مسجد میں جوتی پہنتے ہوئے ڈرتا ہے تو کیا مطلب وہ حرم کی بے ادبی سوچ سکتا ہے کہ وہاں آگے بندوں کو مارتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، اس ملک کا فرض ہے ہم پر، سرزمین حرم کا ہر لحاظ سے ہم پہ حق ہے کہ دعا کریں اللہ اس کو قیامت تک ہر فتنوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ حرم کے بارے میں اور بلد الامین کے بارے میں برا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ارادوں کو ختم فرما دے اور قیامت تک ہر شر سے محفوظ رکھے۔ یہ ہر بندے کا فرض ہے، اس ملک کا ہم پر احسان ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ روزی بھی ہم نے کھائی، دین بھی ہم نے سیکھا۔ تو اب جناب یہ تو اللہ پاک مہلت دیتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں اور ہمیں ہر گناہ پہ سزا ملے تو ایک بندہ بھی نہ بچے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر میں پکڑوں تو پھر کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکتا ہے، کوئی جانور بھی نہیں بچ سکتا۔ دابہ کا معنی ما يدب على الارض۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال انبانا الوليد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن شرابيل حدثنا سليمان بن عطاء عن سلمة بن عبد الله عن ابي امه ابي مشعث بن ربيعي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد ويدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره وذلك زيادة العمر۔ اب حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ذکر آئی تو حضور نے فرمایا ان اللہ لا یؤخر شیئا اذا جاء اجلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ بالکل مؤخر نہیں ہو سکتا، یعنی جو بھی عمر ہے
50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، وہ بس وہی ہوگی، وہ نہ آگے ہو نہ پیچھے ہوگی۔ لیکن جو روایت میں آتا ہے کہ اللہ عمر بڑھا دیتی ہیں تو اس کا کیا معنی؟ حضور پاک نے فرمایا کہ عمر میں بڑھوتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو صالح اولاد نصیب فرما دیتے ہیں کہ وہ اولاد جو ہے اس کے لیے بعد میں دعائیں کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے، ہر وقت اللہ کے آگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ اس کی دعائیں اس کو قبر میں پہنچا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَيَلْحَقُهُ دُعَاؤُهُمْ فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ زِيَادَةً لِعُمْرِهِ، تو گویا اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی، ورنہ اولاد نالائق وہ بندہ مر گیا خلاص، پتہ ہی کون ہے کون۔ لیکن اگر اولاد صالح ہے، اگر اس نے اولاد کو دین والا بنایا تھا تو وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم نے اولاد کو نماز ہی نہیں سکھائی تو دعا کیا مانگیں گے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو دین پڑھایا ہی نہیں ہے تو وہ ہماری مغفرت کے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ ہم نے تو ان کو بھی جناب افسر بنا دیا، ہم نے ان کو ڈیوٹیاں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی چلو بھائی دنیا کو دکھانے کے لیے 2-4 دے کے پکا کے لوگوں کو کھلا دیں، وہ بھی ان کو بلائیں گے جو ان کی پارٹی ہے، جو ان کے کھانے پینے والے لوگ ہیں وہی آئیں گے، غریب تھوڑے آئیں گے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ نے فرمایا دیکھو یہ کیسے بدبخت ہیں، اپنے لیے تو لڑکیاں پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، یعنی جو چیز خود نعوذ باللہ پسند نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ کی لڑکیاں ہیں، حالانکہ اللہ تو لڑکوں سے بھی پاک ہے اور لڑکیوں سے بھی پاک ہے۔ اس لیے فرمایا من البنات والشركاء الذين هم عبيده وهم يعرفون ان يكون عند آدم شريك له في ماله، اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین کو دیکھو بدبختوں کو کہ یہ اپنے مال میں تو کسی کو شریک بنانا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھو نا اب ایک آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے بعد 2000 مزدور ہیں، ان کو بنائے گا شریک جائیداد میں؟ خبردار، نوکر ہو تنخواہ لے سکتے ہو تو میرے شریک تھوڑے ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنے لیے تو شریک پسند نہیں کرتے اور میرے لیے شریک بناتے، اپنے لیے تو لڑکیاں پسند نہیں کرتے ہو، ان کو زندہ درگور کر دیتے ہو اور لڑکیوں سے نفرتیں کرتے ہو، اور لڑکی پیدا ہو تو تمہارے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں بدبختوں کے، لیکن پھر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، فرشتے جو ہیں بنات اللہ ہے۔ فَقَوْلُهُ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ دوسرا جھوٹ یہ بولتے ہیں بدبخت، کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، اور اگر قیامت ہو گئی تو وہاں بھی ہمیں یہ نعمتیں ملیں گی۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو بھی دیکھو تم یہاں بھی تو غریب ہو نا، روٹی نہیں ملتی، تم دھکے کھا رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اگر وہ فرض مال تمہاری قیامت ہو بھی گئی نا پھر وہاں بھی ہمیں یہی مال وال ملے گا، تم تو وہاں بھی بھوکے پھر ہوگا۔ اس لیے وہ اللہ پہ جھوٹ بول وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ إِنكَارٌ عَلَيْهِمْ فِي دَعْوَاهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَعَادٍ فَفِيهِ أَيْضًا لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آج دنیا میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اگر کوئی قیامت ہے تو وہاں بھی بھلائی ہوگی۔ فَإِخْبَارٌ النَّكِيرِ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ أَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کریں، پھر اگر وہ رحمت روک دیں تو یہ سب سے بڑا نامراد، ناشکرا، انکار کرنے والا، اور اگر ہم اس کو مصیبت کے بعد رحمت پہنچائیں تو کہتے ہیں او بھائی ہوگا کہ برائی کا وقت تھا گزر گیا، کوئی فکر نہیں، اب جناب اب وہ اکڑتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔
جیسے فرماتے ہیں بَلَا إِنَّ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، اگر ہم اس کو تکلیفوں کے بعد، غربت کے بعد امیر بنا دیں، بیماری کے بعد صحت دے دیں، وہ کہہ رہے یہ تو میرا حق ہے بھائی، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں نے اپنے عقل سے کمایا ہے، خدا نے مجھے تھوڑا دیا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے بالکل کوئی گمان تک بھی نہیں ہے کہ قیامت ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر بفرض محال ہو بھی گئی قیامت، وہاں بھی مجھے بھلائی ملے گی۔ وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو بتائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تمہیں کیا ملتا ہے، ہم ان کو دیں گے عذاب، بڑا سخت عذاب۔ جیسے فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ دیکھو کافر کیسے اتراتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، اگر اللہ ہم پہ ناراض ہوتے تو ہمیں نہ دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کفر پہ راضی ہے، نعوذ باللہ۔ اخبار ان احد الرجلین، دو بھائی تھے، جب اللہ پاک کا عذاب آیا وہ روزانہ نصیحت کرتا کہ خدا کی فرما برداری کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے اور ہلاک ہو جائے۔ نہیں یار، کس بات کا عذاب، ہم نے محنت کی ہے، باغ لگایا ہے، اپنی محنت کا پھل ہم کاٹیں گے، ہماری مرضی، ہم کسی کو دیں نہ دیں، غریب کو آنے دیں نہ آنے دیں۔ وہ جتنا نصیحت کرتا وہ اتنا کرتا، اللہ کا عذاب آ گیا، باغ اجڑ گیا۔ قائمة وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور مجھے بالکل خیال ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، اور اگر ہو گئی تو پھر مجھے وہاں اس سے بھی اچھا ملے گا۔ وَجَمَعَ هَٰؤُلَاءِ بَيْنَ عَمْلِ السُّوءِ وَظَنِّ الْبَاطِلِ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، مفسر کہتا ہے کہ یہ کیسے بھیڑے لوگ ہیں کہ عمل برے کرتے ہیں اور تمنائیں اچھی کرتے ہیں۔ بَأَن يُجَاوَزَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَسَنًا وَهَٰذَا مُسْتَحِيلٌ، صرف فرماتا ہے اتنا تو عقل ہو کہ کم کار تو شرک کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، امیدیں رکھتے ہو۔ جیسے ایمان سے کہیں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی گناہوں میں ڈوبے ہوگا، نہیں جی اللہ بہت راضی ہے، جی اللہ بڑا مہربان ہے، اور جی اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ یعنی سود کھانے والے سے پوچھو کیا لگا، نہیں جی اللہ کی بڑی رحمت۔ شراب بیچنے والا دکاندار ہے، شراب بیچ کے پیسے کماتا ہے، پوچھو کیا حال ہے بھائی، اور جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جی بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ، انا للہ و انا الیہ، یعنی ایک تو حرام کھانا اور پھر کہنا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس لیے مفسر فرماتے کما ذکر ابن اسحاق انه وجد حجر في اساس الكعبة حين نقضوا ليجددوا مكتوب عليه كم فوائد، فمن ذلك تعملون السيئات وتجزون الحسنات، اجل كما يجترى من الشوك العنب۔ ابن اسحاق مورخ ہیں، انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے کعبے کو بنا رہے تھے اپنا مکے والے، اور کعبۃ اللہ کی بنیادوں سے ایک پتھر نکلا، تو اس پتھر پہ کچھ ہدایات، کچھ مواعظ، کچھ حکم، کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو ان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ تعملون السیئات، گناہ کرتے ہو اور پھر یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ ہمیں نیکیوں کا اچھا بدلہ دیں گے، کرتے گناہ ہو، کرتے نافرمانی ہو اور بدلہ اچھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے کوئی کانٹے لگا کے توقع کرے کہ اس پہ انگور لگ جائیں گے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کانٹوں پہ انگور لگے، انگور تو انگور کی بیلوں میں ہی لگیں گے۔ اگر تمہیں جنت کی تمنا ہے، اگر تمہیں اللہ کی رحمتوں کی تمنا ہے، تو پھر اللہ کے راضی کرنے والے کام کرو، اللہ کے ناراض کرنے والے کام کر کے رحمت کی توقع کیا مانا ہے؟ وقال مجاہد وقتادہ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الغلمان، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو پھر قیامت میں بھی ملیں گے، غلمان ملیں گے، نعمتیں ملیں گی۔ وقال ابن جریر أن لهم الحسنى يوم القيامة كما قدمنا بيانه وهو الصواب ولله الحمد۔
ولہذا قال تعالی ردا علیہم فی تبنیہم ذلک، اب اللہ نے ان کا رد فرمایا، اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، سچی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے تو جہنم تیار کر دی ہے میں نے، لا جرم من حقا، یعنی لب یہ ہوگا، ان لہم النار، کہ قیامت والے دن تمہارے لیے جہنم ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، یعنی جہنم میں ڈال کے گویا کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ قال مجاہد وسعید بن جبیر وقتادہ وغیرہم منسیون فیہا مضیئون، جیسے بے قیمت چیز کو پھینک دیا جائے پھر کوئی یاد بھی نہیں کرتا، ایسے ان کافروں کو جہنم میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، یاد رکھو اللہ صفت نسیان سے پاک ہیں، لیکن یہ مقابلے پہ جب ہو تو پھر صفت مداحشہ، اللہ فرمائے گا ظالم ہو، جیسے تم نے مجھے دنیا میں بلا دیا، جاؤ ہم نے بھی تمہیں بلایا، یعنی ہم نے تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ وان قتادہ مفرطون ای مؤجلون الی النار من الفرط، یعنی جلدی جلدی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وهو السابق الى الوقت ولا منافات لانهم يعجل بهم يوم القيامة الى النار وينسون فيها اي يخلدون، اللہ نے فرمایا کافروں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا حسن الختام برحمتك يا رحیم۔ میرے عزیز بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ تمام عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے۔ ایک بات یاد، اب مثلا نماز ہے، اب نماز میں پھر قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، دعا ہے، پکار ہے، یہ تمام عبادات ہیں۔ اسی طرح مانگنا ہے، منت ماننا ہے، کسی کو مشکل میں پکارنا ہے، یہ سب عبادات ہیں۔ تو اس کو جب کسی اللہ کے سوا غیر کی طرف جاؤ گے تو یہی شرک ہو جائے گا، یعنی اب منت ماننی ہے اللہ، کسی نے مانی پیر کے نام پہ شرک ہو، قربانی ہم نے کرنی ہے اللہ کے نام پہ، اگر قبر کے نام پہ، پیر کے نام پہ شرک ہو۔ طواف عبادت ہے، ہم نے کرنا ہے اللہ کے گھر کے باہر، اگر قبر کے باہر پھریں گے شرک ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جو خالص اللہ کے لیے ہو اس کو غیر اللہ کے ساتھ لگایا جائے تو شرک۔ اب دعا مانگتے ہو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، تو اللہ سے دعا مانگنا جو ہے عبادت ہے۔ جب مانگو گے کہ یا پیر، یا دستگیر، یا غوث، یا عریش، شرک ہو گیا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا۔ اسی طرح عید میلاد النبی کا جو لوگ مناتے ہیں میرے بھائی یاد رکھو یہ بدعت ہے۔ اگر میلاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پہ عید منانا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، یہ سارے لوازمات اگر یہ دین کا حصہ ہوتے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر مناتے، جو عین وارث تخت محمد مصطفیٰ ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے اور افضل بعد رسول اللہ۔ اچھا اگر یہ بربنائے محبت ہے تو پھر اہل بیت رسول بناتے، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ازواج نبی المصطفیٰ، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن صحابہ نے بھی نہیں منایا۔ یعنی حضور پاک کی وفات کے بعد 600 سال تک اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 600 سال کے بعد ایک مظفر نامی بادشاہ گزرا ہے جس نے میلاد منایا۔ تو یاد رکھیں یہ بدعات ہیں،
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے جی ہم محبت میں مناتے ہیں، یہ اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے۔ اب اگر اظہار عقیدت میں طواف کے 7 کے بجائے 8 چکر شروع کر دو کہ جی اظہار عقیدت ہے، ہم 1 چکر زیادہ کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اگر عشاء کی نماز 4 رکعات کے بجائے اظہار عقیدت میں 6 رکعتیں پڑھنی شروع کر دو تو یہ اظہار عقیدت نہیں ہے، تو اللہ کے دین کے توڑنے کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے محبوب کی زندگی میں اللہ کا قرآن آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، محمد مدنی آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا۔ تو اگر یہ دین کا حصہ ہے تو پھر تو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ باقی ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو یہ منکر رسول جی حضور کے میلاد پہ جی خوش نہیں ہو رہا، تو یہ دھوکے دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے نام کو غلط استعمال نہ کرے، اللہ کے احکامات پہ چلیں، اور حضور صرف اسی بات سے خوش ہوں گے جو سنت کے مطابق، جو چیزیں سنت کے خلاف ہیں وہ بدعت ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اگر ایک عورت ہے وہ کویت سے آئی ہے اور احرام میں ہے اور حیض آ گیا، تو حالت حیض کے اندر وہ مسجد الحرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اپنے ملک کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو خدا کی مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ وہ عقل کی بات کرو۔ کوئی عورت بھی حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ باقی تمنا ہے اس کی باہر بیٹھی رہے اور کعبہ شریف کو دیکھ لے باہر بیٹھے بیٹھے، لیکن مسجد الحرام میں داخل ہونا ناجائز۔ اب وہ اپنے ہوٹل میں یا جہاں قیام ہے وہاں رہے اور احتیاط کرے گویا وہ احرام میں ہے، یعنی کہ خوشبو لگا رہی ہے اور میک اپ کر رہی ہے اور خوشبو صابن سے نہا رہی ہے، بالکل احرام میں ہے، وہ احتیاط کرے، اور احتیاط کے تقاضوں کے ساتھ جب اس کے ایام کے دن پورے ہو جائیں تسلی۔ اچھا بعد عورتیں ہوتی ہیں عادت تو 6 دن ہے، لیکن 4 دن کے بعد خون بند ہو گیا اور جذبہ ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، وہ جلدی کر لیتی ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جتنے دن کی عادت ہے اتنے دن ہی پورے کرنے ہوں گے، چاہے خون پہلے بند ہو جائے یا نہ بند ہو۔ اور جب تسلی ہو جائے تو غسل کرے، وہ بھی سادہ پانی کے ساتھ، یعنی کہ خوشبو والے صابن استعمال کرے، سادہ پانی استعمال کرے، اور کنگھی وغیرہ میں احتیاط کرے کہ بلا وجہ بال نہ ٹوٹے، اور فوراً آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بال کٹائے، اب وہ احرام سے نکل جائے گی۔ تو جب تک عورت پاک نہ ہو اللہ کے گھر میں آنا منع ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب جو ہے وہ صدیق ہے، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق ہے۔ اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ میں کیا فرق ہے؟ تو جب تمہیں سمجھ نہیں آتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جمع کا صیغہ ہے، مفرد کا صیغہ ہے۔ یسرا پتہ نہیں اب کیا لکھا ہے آپ نے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا لکھا ہے؟ کوئی عبارت پوری لکھو نا، ایسے کیا پتا؟ اگر ایک آدمی نے غسل کرنے سے پہلے، مثلاً ایک آدمی ہے، عورت ہے حیض کے بعد غسل کرے، یا مرد ہے جنابت کے بعد غسل کرے، یا عورت ہے، تو اب غسل سے پہلے اس نے اچھی طرح بدن دھو لیا اور باقاعدہ نماز کی وضو کی نیت کر کے وضو کر کے پھر غسل کر لیا، تو اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پہلا وضو کافی ہے، کیونکہ وہ پہلے وضو کر چکے ہیں
اور نیت کی باقاعدہ، اور باقاعدہ ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی لیا، کلی کی، ناک میں پانی لیا، اچھی طرح جیسے وضو ہے اس کے کرنے کے بعد سارے سر پہ پورے بدن پہ پانی بہا دیا اور پاؤں دھو کے نکلا، دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندے نے جب شادی کی تھی تو جو سنت ہے کہ اپنی بیوی کے بال پکڑ کے اللہ سے دعا مانگے، بھول گیا تو بھول گیا، دعا ہے اور کتنی دعائیں تمہیں یاد ہے کہ باقی وہی ایک بھول گئے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکے میں رہ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، بعض ائمہ کا یہ خیال مبارک ہے کہ عمرہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے عمرے کی نیت سے آتا ہے اور میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جب مکے میں آیا ہوا ہے تو اب مکے سے جائے نکل کے عمرہ کرے، وہ کہتے ہیں یہ عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر مکے سے مدینہ چلا جائے تو پھر واپس کیسے آئے گا؟ عمرے کے بغیر آ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے عمرہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر طائف چلا جائے تو میقات ہے، پھر بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں جہاں تک مسجد عائشہ سے عمرے کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں نفلی عبادت ہے، کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ اور مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر طواف کرے گا یہ زیادہ ثواب، طواف میں اس عمرے سے بھی زیادہ ثواب۔ اور دوسری ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی، اور صحیح حدیث مبارک ہے الحمدللہ، کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رہے، مصلی میں رہے، مسجد کے اندر اللہ کے ذکر میں یا خاموش بیٹھے رہے، کوئی دنیا کی بات نہ کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے قصے کہانیاں شروع کر دیں، نماز پڑھ کے تلاوت کرے، طواف کرے، ذکر کرے، یا بیٹھے رہے چپ کر کے۔ جب سورج نکلنے کے بعد قیدہ رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی جو سورج نکلنے کا ٹائم لکھا ہو اس سے 20 منٹ بعد، اور اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے عمرتن اور ایک میں حجتن و عمرتن، اور ایک حدیث میں حضور نے 3 دفعہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، کہ اللہ اس کو پورے حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کتنا آسان ہے کہ صبح کی نماز پڑھیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ گپیں شپیں نہ مارے۔ اگر تم اپنے قصے کہانیوں میں مشغول ہو جاؤ تو پھر یہ ثواب نہیں ملے۔ کہتے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آسمانوں کو بچوں کو پڑھائیں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ تمہارے تو نہیں ہے نا، تم کیوں فکر کر رہے ہیں؟ تمہارے بچے تو گھر میں ہیں نا، وہ تو نہیں بھاگ گئے آسمانوں میں۔ وقوفوں کا کوئی علاج ہو تو نہ کریں۔ اللہ کے بندے، آسمانوں میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں، اور جو مومنین کے بچے فوت ہوتے ہیں کیا ان کے ارواح وہاں عالم مثال میں نہیں جا سکتے؟ ویسے عالم مثال ہے، دکھایا گیا حضور کو۔ اللہ کے پاس، نبی کے پاس سارے انبیاء کیسے آ گئے؟ وہ تو اپنے اپنے وقت پہ وفات فرما گئے، لیکن معراج کی رات 1,24,000 پیغمبر نے حضور کے پیچھے نماز کیسے پڑھی؟ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ جو اللہ ان کو لانے پہ قادر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچوں کو بھیجنے پہ بھی قادر ہے۔ تمہیں کیا تکلیف اور پریشانی ہو گئی؟ وہ سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا مشکل سوال لکھ دیں گے، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ اگر ایک آدمی کو
اور روزہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو آپ مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلایا کرے، فدیہ ادا کرے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو توبہ کرے، اللہ توبہ سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں صرف توبہ نہیں بلکہ قضا نماز بھی پڑھے۔ اب جو نماز کی اتنی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں حنفی نماز نہیں پڑھتا، یعنی وہ جو بندہ نماز کا اتنا سخت ہے امام، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف توبہ نہیں، نماز قضا بھی کرو جو چھوڑی ہے تم۔ اچھا، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، میرے آقا کو جب نیند آ گئی، نماز قضا ہو گئی تو حضور نے قضا پڑھی صحابہ کے ساتھ، یا فرمایا بس توبہ کر لو؟ حضور پاک نے جب نماز قضا ہو گئی تو آپ نے حکم دیا فخرجوا من هذا الوادی، اس وادی سے نکلو، ان بها شیطان، اس وادی میں کوئی شیطان ہے کہ ہماری نماز چلی گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، جن بڑے بڑے تمہارے ولاز میں نمازیں نہیں ہوتی، وہ شیطان کا مسکن ہے۔ ظاہراً انسان رہتے ہیں لیکن اندر شیطان ہے اصل میں۔ یہاں جس گھر میں نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، سمجھو شیطان کا اڈا ہے، چاہے وہ کسی کا گھر ہو۔ اب آپ ذرا آنکھیں پھیر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں جتنے بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، کتنے کے گھر میں نماز ہے، یعنی ڈانس فلور بنائے لاکھوں روپے خرچ کر کے، لیکن کہو جی نماز پڑھنی ہے، مصلی ہے، کرو ٹھہر جی بیڈ شیٹ لے آؤ، بھائی جلدی کرو، بستر کی چادر لے آؤ، مولوی صاحب کو ہی ڈال دو۔ گھر میں باقاعدہ بار بنائے ہوئے ہیں تاکہ پتہ لگے بڑا آدمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رحم کرے ہمارے حال پہ۔ اگر ایک آدمی نے مزدوری کرتے ہوئے ایام حج میں مینا میں کھڑے کھڑے احرام باندھ کے چلا گیا عرفات، کوئی بات نہیں، حج ہو گیا اس کا انشاءاللہ۔ باقی اس نے 6 دن کے بعد طواف زیارت اور صفا کیا ہے تو ایک بکری دم دینی ہوگی، حج ٹھیک ہے۔ جتنی مزدوری کی دم بڑھ گئی، فائدہ کیا ہوا؟ پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو دم سے تو بچتے۔ اللہ کے بندے 3 دن تھے تمہارے پاس، کسی وقت 1 گھنٹے کے لیے بھاگ کے آتے، طواف کر کے چل جائے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے بھی لوگ سر ننگا پھرتے ہیں اور سر ننگا نماز پڑھتے ہیں۔ بعض تو میرا بھائی فیشن کے چکر میں، بعض لوگوں کو تو یہ فیشن ملا ہے انگریز سے کہ اس نے ایک ذہن بنایا ہے کہ ڈی سی ہے، کمشنر ہے، لاٹ ہے، گورنر، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، چپراسی کے سر پہ ٹوپی ہوگی۔ انہوں نے ذہن بنایا ہے کہ یہ پگڑی یا کلہا یا ٹوپی جو ہے حضور کی جو سنت تھی، یہ حقیر چیز ہے، چپراسیوں کی چیز ہے، یہ افسروں کی چیز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ان کافروں کے فیشن کے چکر میں ہیں کہ ہر حال میں سر ننگا رکھنا ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ صاحب کے بال کیسے ہیں اور صاحب نے کون سی کٹ بنوائی ہے، کون سے ہیرو کی کٹ ہے یہ، کیونکہ ان کا ہیرو محمد مصطفیٰ تو ہے نہیں، ان کے ہیرو تو کافر ہیں۔ ان کے ہیروز جو ہیں وہ تو فلمی ایکٹر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان والی تو ہے نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ماشاءاللہ دین والے ہیں، وہ بھی سر ننگا کر کے بلا عذر نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کوئی سنت زندہ کرے، پتہ نہیں مجھے تو حدیث نہیں ملی، اگر ہو تو ہمارے آنکھوں پہ۔ اگر حدیث رسول مبارک ہے کہ کپڑا ہو اور اتار کے پھینک دو اور سر ننگا نماز پڑھو۔ اچھا، اللہ کے بندے، خدا ان کو ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں سمجھ، یاد رکھو، حالانکہ وہ بیچارے شوق میں ہیں کہ جب ایک سنت یعنی چھوڑ دیں لوگ، اس کو زندہ کرو تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ آمنا باللہ،
لیکن سنت چھوڑ کا معنی کیا ہے کہ سنت چھوڑ دیں، نسیاً منسیہ ہو جائے یا بدعت پہ عمل ہو رہا ہو۔ اگر ایک سنت پہ عمل نہیں اور دوسری سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو سنت تو زندہ ہے۔ حضور پاک نے نماز ہمیشہ پگڑی مبارک کے ساتھ پڑھی ہے، تو پگڑی کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، تو سنت تو زندہ ہے، سنت مردہ کیسے ہوئی؟ ہاں ایک ہے نماز کا ہو جانا، وہ نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، سب مانتے ہیں، کسی امام کا بھی خلاف نہیں کہ اگر ایک آدمی نے سر ننگا نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، بلکہ قمیص اتار کے پھینک دے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس نے سطر چھپایا ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک نماز ٹھیک ہے، کوئی بات، لیکن اللہ نے دیا ہے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بڑی اچھی حیت بنا کے، اچھا لباس بنا کے، اچھے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے پاک ہو کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر ہم حدود حرم میں کسی بھی جگہ کہیں سبحان اللہ تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ ویسے تو یہ حکم نماز کے لیے آیا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز جو ہے 1 کا ثواب 1 لاکھ گنا ہے، صرف نماز کا ذکر ہے اور کسی عبادت کا ذکر نہیں۔ لیکن علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جب نماز میں اللہ دیں گے تو روزے میں بھی دیں گے، طواف میں بھی دیں گے، ذکر میں بھی دیں گے، تلاوت قرآن میں بھی دیں گے، کیونکہ ایک عبادت کا ذکر کر دیا گیا، باقی عبادتیں اسی کے تابع ہو گئی۔ کہتے جی کہ اذان ظہر سے پہلے 10 منٹ پہلے، میرے بھائی 15 منٹ 10 منٹ پہلے عین استوا ہوتا ہے۔ حنفی مسلک میں اس وقت نماز نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈھلے نہیں، زوال نہ ہو جائے، اور زوال ہونے کے فوراً بعد اول وقت میں یہاں اذان ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جتنی نمازیں ہیں الحمدللہ وہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے 300 انبیاء نے احرام باندھا؟ اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا۔ میرے دانتوں میں تکلیف ہے، اللہ ہر بیمار کی بیماری دور کرے، ہر درد والے کے درد دور کرے، اور اللہ سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ مکہ شریف میں جب ہم آتے ہیں تو کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگوں؟ جو آپ چاہیں مانگیں، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ جب آدمی کی پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کی جو مشکل ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اللہ سے مانگیں۔ ویسے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اللہم زد بیتک ھذا تشریفاً و تکریماً و تعظیماً و مہابۃً و برًا و تقویٰ، یہ دعا بھی روایات میں آتی ہے۔ ایک ہی آدمی چل ٹکرا ہے، قلم بھی ایک ہے، خط بھی ایک ہے۔ اللہ کے حرم میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ نماز ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہیں، تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اشراق ضحیٰ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف ما سوائے کعبے کے کسی جگہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادت میں افضل عبادت جو ہے مکے میں وہ طواف ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ طواف کے ساتھ چکر ختم کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے پھر پٹی پہ آ کے استلام کریں، نہیں، یہ کس نے کہا ہے آپ؟ یہ تو مسئلہ ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اب آپ نے عمرے کا طواف کر لیا، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، تو پھر آپ اس پٹی پہ کھڑے ہو کے استلام کریں اور پھر صفا مروہ دوڑنے کے لیے جائیں۔ یہ معنی نہیں کہ ہر طواف کے بعد ایسے کرو،
صرف وہ طواف جو عمرے کا طواف ہے اور جس کے بعد آپ نے صفا مروہ دوڑنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب صفا مروہ کی طرف جانا چاہو تو استلام کر کے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھا کرو، سنتے تو روز ہو، نہ سمجھتے ہو اور نہ یاد کرنے کی، ایک کان سے سنا اور ایک کان سے نکال دیا۔ اگر ایک امام ہے وہ بدعتی ہے، اگر اس کی بدعات ظاہر ہیں، بالکل سب جانتے ہیں کہ یہ عرس کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، ایسے بدعتی کے پیچھے نماز کی اقتداء جائز نہیں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو اہل بدعت کی عزت کرے، عزت دے، وہ اللہ کے دین اسلام کو گرا رہا ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ اس کو امام بنائے اور ہم پیچھے کھڑے ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نماز ہمیشہ صحیح العقیدہ آدمی کے پیچھے پڑھیں۔ میں مسلسل 1 مہینہ مامومیت پتہ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، جو چیز مجھے سمجھ نہ آئے تو میں کیا جواب دوں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پیے، بالکل پیو جی، مزے کرو، 2 فائدے ہو گئے نا، ایک بیوی بھی ہو گئی، بکری رکھنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔